السلام علیکم جی. پاکستان زندہ باد. پاکستان میں کرونا کی صورتحال دن بدن خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. آخر وجہ ہے کیا؟ لوگ پوچھ رہے ہیں, سوالات پوچھ رہے ہیں, اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیا ہو رہا ہے, ایسا کیا نیا آیا جس کی وجہ سے دوبارہ سے لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے, دوبارہ سے حکومت کی جانب سے سخت پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں. ایسا ہو کیا رہا ہے جی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی آخر جو کرونا وائرس موجودہ ہے یہ کون سا وائرس ہے. دوسرا ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن کن علاقوں میں حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے, اور حکومت کی جانب سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بند کرنے کے حوالے سے اجلاس میں آج بات ہوئی, کل بھی بات ہوئی. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے کہ جی کرونا وائرس جس کے حوالے سے ہم بات کریں, آج کل سن رہے ہیں ٹی وی پہ صرف ایک ہی بات ہے, کرونا وائرس. لیکن یہ کرونا وائرس آخر ہے کون سا؟ سب سے پہلے جب کرونا وائرس کا آغاز ہوا تو چائنا سے یہ کہا جا رہا تھا, اس کا آغاز ہوا جس کو کووڈ-19 کا نام دیا جا رہا تھا. لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ گھمبیر ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے یہ معاملات ہیں کہ جو موجودہ کرونا وائرس کی تیسری لہر ہے, اس میں جو کرونا وائرس ہے اس کا تعلق برطانیہ کے ساتھ بتایا جاتا ہے. جی کووڈ-2 کا اس کو نام دیا گیا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ گھمبیر ہے, اس کی وجہ سے زیادہ اموات ہیں روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے والی. اور کل سے اگر ہم آج تک کی بات کرتے ہیں تو 57 افراد ایسے ہیں جو ملک بھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے جان کی بازی ہار چکے ہیں, جبکہ 4767 پازیٹیو کیسز نیو آ چکے ہیں. پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ بدترین صورتحال بن چکی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے NCOC کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے اجلاس کیا جا رہا تھا. کل خصوصی اجلاس ہوا جب دیکھا گیا کہ پنجاب, KP, اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے. تو وزراء اعلیٰ پنجاب اور KP کو بلایا گیا, باقاعدہ بذریعہ ویڈیو لنک ان کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو کمشنر اسلام آباد تھے ان کو بھی بلایا گیا اور اہم فیصلے کیے گئے, جس کے بعد ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انتظامیہ کے ساتھ بات کریں گے, انتظامیہ کو اعتماد میں لیں گے, اور کہا جائے گا کہ انتظامیہ ان معاملات کو سختی سے نپٹنے کی کوشش کریں. انتظامیہ کی جانب سے بڑے فیصلے کیے جانے تھے. آج دوبارہ سے خصوصی اجلاس ہوا, اسد عمر زیر صدارت یہ اجلاس تھا, اور کہا جا رہا تھا کہ جی اہم فیصلے ہوں گے, اور اہم فیصلے ہو گئے. ہوا کیا کہ جی جب چیف سیکرٹریز چاروں صوبوں کے بلائے گئے, سندھ, بلوچستان, KP, پنجاب, اور اس کے ساتھ ساتھ کمشنر اسلام آباد کو اجلاس میں بلایا گیا, اور کہا گیا کہ جی تمام تر اجتماعی جو معاملات ہیں, اجتماعی جو گیدرنگز ہیں جن کو اجتماعات ہم کہتے ہیں, وہ تمام تر بند کر دی جائیں گی, جن میں مذہبی, ثقافتی, سپورٹس, کلچرل, اس کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی تمام تر بند کر دی جائیں گی. جی فلفور اعلان کیا گیا, فیصلہ گیا, حکم نامہ جاری کر دیا گیا. دوسری جانب یہ بھی کہا گیا, اس سے پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے جی کہ جو انڈور شادیاں ہیں ان پر تو پابندی آئی تھی, لیکن جو آؤٹ ڈور تھی 300 کی رینج بتائی گئی تھی, 300 تک جو لوگ ہوں گے ان کو اجازت ہوگی. SOPs کو فالو کرتے ہوئے وہ آؤٹ ڈور جو شادیاں ہوں گی ان کی اجازت ان کو دی گئی تھی, لیکن اس اجازت نامے کو بھی منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. جی 5 اپریل سے تمام تر ملک کے کسی بھی صوبے میں کسی بھی قسم کی جو شادی کی تقریب ہوگی اس کی اجازت نہیں دی جا رہی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ ہے, جس کو ہم بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کہتے ہیں, اس کو بھی محدود کرنے کے حوالے سے فیصلہ متوقع ہے. اس حوالے سے صوبوں سے جو ہے وہ تجاویز مانگی جا چکی ہیں, رپورٹس مانگی جا چکی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز میں یہ فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے. جس سے پہلے ہم نے دیکھا ٹرانسپورٹیشن کو بند کر دیا گیا تھا, محدود کر دیا گیا تھا, دوبارہ سے اس حوالے سے جی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے. تیسرا یہ بھی کہا گیا کہ جو صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے, اور آخر قصوروار ہے کون؟ جی افسوس کی بات ہے کہ اجلاس میں تشویش کا اظہار کیا گیا. اجلاس میں یہ دیکھا گیا کہ کس طرح سے شہریوں کی جانب سے ابھی بھی جو ہے وہ کووڈ SOPs جو حکومت کی جانب سے, انتظامیہ کی جانب سے بنائی جاتی ہیں, اس کی کھلے عام خلاف ورزی کی جاتی ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے حکومتی SOPs کا, جس کے بعد سختی کرنے کا فیصلہ کیا گیا. جی مزید سخت اقدامات ہوں گے. لاہور میں تو اس حد تک معاملہ چلا گیا کہ جو بھی ماسک کا استعمال نہیں کرے گا سیدھا حوالہ آ جائے گا. جی باقاعدہ آج ایک پہلا جو پرچہ تھا وہ بھی درج ہوا, شہری کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا, حوالات کی سیر کروائی گئی. قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا جی کہ اس کی جانب سے ماسک کا استعمال نہیں کیا گیا تھا. ابھی ہونے کا جا رہا ہے جی پنجاب میں تو ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اضلاع جو ہوں گے وہاں پر یہی قانون اپنایا جائے گا. مختلف جو اضلاع ہیں وہاں کے DPOs کو, اس کے ساتھ ساتھ DCOs کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے, اور خصوصی میٹنگز ہو رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد گوجرانوالا, سیالکوٹ, فیصل آباد, اس کے ساتھ ساتھ ساہیوال, اور جو گجرات اور جو دیگر راولپنڈی سمیت لاہور, اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اضلاع ہیں وہاں پر سخت سے سخت
SOPs کا اطلاق ہوگا، نافذ کی جائیں گی، باقاعدہ طور پر انتظامیہ کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ اب پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی تعلیمی ادارے کے حوالے سے بڑا سوال آتا ہے، ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جی تعلیمی ادارے کب کھولیں گے، تعلیمی اداروں کو کیا مزید بند رکھا جائے گا؟ 11 اپریل تک حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 11 اپریل کے بعد بھی ان کو کھولا جا رہا ہے یا بند کیا جا رہا ہے؟ موجودہ صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ بدترین ہو چکی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7 اپریل کو دوبارہ کہا گیا تھا کہ جی شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس ہوگا، اس میں فیصلے کیے جائیں گے، موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے گا کہ کیا تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو بند رکھنے کی ضرورت ہے یا کھولا جا سکتا ہے، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جی تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو بند ہی رکھا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی کچھ روز قبل جب ہم نے خبر دی، ہم نے بتایا کہ 1 ماہ کے لیے تعلیمی اداروں کو بند رکھا جا رہا ہے، تو یہ ہم نے دیکھا کہ 2 ہفتوں کے لیے وقتی طور پہ جو تعلیمی ادارے تھے ان کو بند رکھا گیا تھا، لیکن چونکہ اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے اور تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی یہی اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ ان کو بھی بند رکھا جائے گا۔ لیکن اسلام آباد کی حد تک اگر ہم بات کرتے ہیں تو لاک ڈاؤن کا باقاعدہ آغاز بھی ہو چکا ہے۔ آج 60 سے زائد جو ریسٹورنٹ تھے ان کو بھی سیل کیا گیا، جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ DC اسلام آباد اور SSP آپریشنز اسلام آباد نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی بتایا کہ ہم ابھی معاف نہیں کریں گے، ہم ابھی کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے، اسلام آباد میں کسی بھی صورت جو SOPs کی وائلیشن ہوگی اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، نظر انداز نہیں کیا جائے گا، باقاعدہ کارروائی ہوگی۔ ہم نے دیکھا آج 6 سیکٹرز تھے جس میں G6 اس کے ساتھ ساتھ G11 اور مختلف DH2 کا علاقہ بھی شامل تھا، ان کو سیل کر دیا گیا، پراپر لاک ڈاؤن کا وہاں پر نفاذ کر دیا گیا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر تمام تر وہ علاقے جہاں پر کسی بھی قسم کا کرونا کیس رپورٹ ہوگا اس کو سیل کیا جائے گا، لاک ڈاؤن لگایا جائے گا، کسی بھی قسم کی جو برداشت ہے وہ نہیں دکھائی جائے گی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام آباد میں تمام تر جو سکولز تھے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سکولز کو یہ اجازت دی گئی تھی، تمام تر سکولز جہاں پر ایگزامز شیڈیولڈ تھے یا وہاں پر کسی بھی قسم کے ایگزامز کے حوالے سے ایکٹیویٹی چل رہی تھی، ان کو اجازت تھی کہ وہ ایگزامز کو SOPs کے تحت لینے کے مجاز ہیں، لیکن یہ بھی آج فیصلہ ہوا، باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی سامنے آ گیا کہ کسی بھی قسم کے جو ایگزامز ہیں وہ بھی ان کو منسوخ کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بھی فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اب سچویشن کچھ اس طرح بن چکی ہے جی، آپ کو جو ویکسینیشن ہو رہی ہے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 60 سے 70 سال کے اور 70 پلس کے جو لوگ ہیں ان کی ویکسینیشن باقاعدہ رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور ویکسینیشن کروا رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں جی۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ نہیں آ رہے، آپ لوگ نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کی جانب سے باقاعدہ SOPs پر بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، حکومت کی جانب سے بڑے جو نام تھے جن میں صدر مملکت، جس میں وزیر اعظم پاکستان، جس میں وفاقی وزراء، آرمی چیف، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر حکام تھے ان کی جانب سے بھی ویکسینیشن کروائی گئی۔ ویکسینیشن کے حوالے سے جو بھی ابہام تھا، جو بھی شک و شبہات تھے ان کو دور کیا گیا، اور ابھی امید یہی کی جا رہی ہے کہ جی ویکسینیشن کے حوالے سے لوگ آگے بڑھیں گے، اس میں حصہ لیں گے، لیکن ابھی تک دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکومت کی جانب سے جو 50 سال کے قریب لوگ ہیں، جو 50 سال اور 50 سال سے زائد کے لوگ ہیں، ان کی رجسٹریشن کا بھی آغاز کیا جا چکا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں درخواست یہی کرنا چاہوں گا جی، تمام تر لوگ اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا خیال کریں، ان کی زندگی بہت پیاری ہے جی، گھر سے نکلیں، ویکسینیشن سینٹرز کا رخ کریں، آپ واک ان کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، آپ وہاں جائیں، ویکسینیشن کروائیں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا ہے تو جی ویڈیو کے کامنٹ میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، آپ ہماری ٹیم کو بتائیں، ہم آپ کا معاملہ جو ہے اس کو ٹیک اپ کریں گے، باقاعدہ حکام تک پہنچائیں گے، تاکہ ویکسینیشن کے حوالے سے جو بھی آپ کو مسائل سامنے آ رہے ہیں ان کو حل کیا جا سکے، اور خدا را جو SOPs ہیں ان کو فالو کریں، SOPs کا خیال رکھیں، تاکہ آپ اپنی اور اپنے پیاروں کی اور ملک پاکستان کی، جو ملک بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو چیلنجز کا سامنا ہے، ان کو آسانی ہو سکے۔ حکومت کے ساتھ بھی تعاون کیجیے، انتظامیہ کے ساتھ بھی تعاون کیجیے، تاکہ آپ کا، آپ کے اپنوں کا اور ملک پاکستان کا خیال رکھا جا سکے۔